ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوہ میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھئی آپ نے ایسے لیا پانی کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے، اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں۔ ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا۔ اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا، اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے، میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ اے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھی میں نے ان تک پہنچا دی، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو۔ حج کا بھی سیزن نہیں تھا، اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں،
رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اور اسود میدان جنگ میں لڑا، اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی، لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا، یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو دفن کریں یا کیا کریں، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی، اسود کی باڈی دیکھی، شہید پڑا ہے، اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے، آج ہی تو اسلام لایا ہے، آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، اور میدان جنگ میں آ گیا۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو قبل الموت کوئی پڑھ لے، بیفور ڈیتھ، مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی حقیقت۔ ایک 12 سال کا لڑکا ہے یہودی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، تقریر سنتا تھا، وعظ سنتا تھا، نصیحت سنتا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال۔ اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا میں ان کی باتیں مان لوں، اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، محمد کی بات مانے گا؟ جوتا اٹھاؤں گا بھی لگاؤں گا، چپل سے ماروں گا۔ بیچارہ ڈر جاتا تھا اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا، لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، حالت گمبھیر، سیریس۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں، دیکھیں کیا بات ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے۔
دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آئیے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب، اب مرا کہ تب مرا، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں دوا کھاتے رہنا، نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تم صحیح ہو، کوئی بات نہیں، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر کو، لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو۔ لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنسو بھی اس لیے ہے کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی تھی، بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے، یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں، آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا۔ آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس کے باپ کو آج رحم آ گیا، اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے۔ اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں۔ اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابا القاسم یا بنیا، اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر
रोनापन नहीं, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप उसके सर के पास से उठे और खड़े होकर ये जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम के आग में गिरने से बचा लिया, जहन्नम में जलने से बचा लिया। मेरे भाइयों, 12 साल तक वो बच्चा काफिर रहा, 12 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, 12 साल तक इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, और जब मरा कलमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ताज्जुब तो यह कि मरने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा, एक दिन का भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, थोड़ा सा माल भी गरीबों और मिस्कीनों में अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। ये बच्चा कलमा पढ़ते ही जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, जहन्नम की आग से बचा लिया गया। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे को कलंकित होने से बचाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो और कहो बाबा 10 सालें हो गई, 15 सालें हो गई, बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, मुझे बेटा दिला दो, बेटी दे दो। ये कलमे को कलंकित करना, ये कलमे पर दाग लगाना हुआ। और ऐसे कलमे की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को कि तुम अल्लाह को भी पुकारो और दूसरे को भी पुकारो, नहीं। खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, बस अल्लाह से मांगा जाएगा, बस। अच्छा, 2 वाक़े मैंने आपके सामने रख दिए और दोनों ने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और कहां गए? जन्नत में। एक अस्वद और दूसरा ये। आइए अब एक वाक़या मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आप ताज्जुब करेंगे। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया, लेकिन मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ। नबी की खिदमत करने के बावजूद वो आदमी कहां गया? जहन्नम में। वाकया सुना होगा ना आपने अबू तालिब का। कौन थे? नबी के चचा। खिदमत कितनी की, खिदमत कितनी की आपको अंदाजा नहीं। अल्लाह के, यहां से अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह के नबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो बाप का चेहरा नहीं देखा। बाप पहले ही इंतकाल कर चुके थे 2 महीना। ए भैया, जिसको उठना हो अभी से उठ के चले जाओ यार, एक एक करके उठ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सामने से। बाप का चेहरा नहीं देखा। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल की हुई, और 6 साल कितना बड़ा बच्चा होता है आपको अपने दिमाग में रखिए। 6 साल का बच्चा, जब नबी अकरम की उम्र 6 साल की हुई तो कहां आए? अपनी माँ के साथ मदीने आए। यसरब उसका पुराना नाम था, यसरब। मदीने आए अपने ननियाल, अपने नाना मामू के यहाँ। और जब माँ 1 महीना मदीने में रहने के बाद जब मक्के की तरफ फिर लौटने लगी तो मदीने से कुछ ही थोड़ी दूरी पर एक मकाम था जिसका नाम था मकाम अबवा, और वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन थे। माँ अपने शौहर की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ अपने पति की, अपने हस्बैंड की कब्र को देखने के लिए गई और अपने बेटे से कहा, मोहम्मद चलो हम तुम्हें भी तुम्हारे बाप की कब्र दिखाते हैं। और जब इशारा किया कि ये तुम्हारे बाप की कब्र है, वहीं पर माँ अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी, याद आई और अटैक करता है मोहम्मद की माँ आमीना को, और
اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمنہ کی بھی روح نکل جاتی ہے۔ باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ سوچیے، باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے، اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا۔ سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے۔ لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے۔ یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ، ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو، اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی۔ میرے بھائیوں، اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی۔ سوچیے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا، یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے، کھلاتے رہے پلاتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے، بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے، اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا، میرے بھتیجے کو مار ڈالا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا، بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی دعوت چھوڑ دے، توحید کی دعوت چھوڑ دے، ان کو ان کے اسی حال پہ رہنے دے، تو ان کو برا بھلا مت کہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔ اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں، اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے ان کو، ان کے حال پر رہنے دے، یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صرف ایک ہی جملہ بولا، آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے، آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، میں اب جا رہا ہوں۔ دوسری طرف جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا، اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے، تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار
میان سے باہر نکل جائے گی، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے، جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر۔ چچا نے اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعوت دیتے رہے، اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا چچا کا، ابو طالب کا، اب مرے کہ تب مرے، تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور چچا جواب دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے۔ آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ایک کام کریے۔ اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا، اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم جانیں آپ جانیں، بس میرے کان میں پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا، اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا تو بخش دے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا، اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنوا دوں گا، اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت اپنے باپ کا اپنے دادا کا دین چھوڑوں، آئے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، بد دین ہو کر مرا، بے دین ہو کر مرا۔ آئے میرے بھتیجے سوری میں تمہارے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کروں گا۔ آئے میرے بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کا میرے دادا کا دین تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کی سیوا کی، پوری زندگی نبی کو چاہا، پوری زندگی نبی کو مانا، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر مر گئے۔ کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی کہ اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بہت خدمت کی، میری بہت دیکھ ریکھ کی، اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ محمد سے کہہ دو کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، 70 مرتبہ بھی اے محمد اپنے چچا کے لیے تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تیرا چچا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تیرے چچا کو ہم جہنم ہی دیں گے، جنت نہیں مل سکتی، اس کو بخشیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا اور کہا کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بڑی خدمت کی، تو اللہ نے فرمایا اے محمد تمہاری خدمت کی مانتا ہوں اس بات کو، لیکن جنت نہیں دے سکتا، رہے گا تیرا چچا ہمیشہ جہنم کے اندر۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے چچا کو ہم سب سے ہلکا عذاب دیں، سب سے کم عذاب دیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیتا ہے، ان کے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے،
دیکھیے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری. چنگاری جانتے ہو چولہے میں جب لکڑی جلاتے ہو تو چنگاری نکلتی ہے نا, پھٹ سے پھوٹتی ہے ایک دم. دو چنگاری ایک اس پیر کے نیچے اور دوسرا دوسرے پیر کے نیچے رکھ دی. بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیر کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری کی وجہ سے بھی یغلی منہما دماغ, آگ کی دونوں چنگاریوں سے بھی میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے چولہے پر پانی رکھ دیا جائے اور کھول رہا ہو, ابل رہا ہو, ایسے ہی ان دونوں چنگاریوں سے میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے. میرے بھائیوں, پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ نصیب جس کو ہوا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی وہ تو جنت میں گیا, اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی, نیکی کی, نبی کے ساتھ حسن سلوک کیا, لیکن آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں چلا گیا, یعنی ابو طالب. تو یہی کلمہ انسان کو جنتی بناتا ہے, یہی کلمہ انسان کو جہنمی بناتا ہے. یہ پہلی چیز. ابھی لا الہ الا اللہ پر میں نے تھوڑا زیادہ وقت آپ کا لے لیا, دوسری چیز پر ہم آپ کو تھوڑا سا کھینچ کر لاتے ہیں. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا.